وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس رزق کی کنجیاں اور حصول برکت کے اسباب۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک آپ کے سامنے رزق کی 8 کنجیوں کا تذکرہ کیا گیا مکمل 2 ایپیسوڈز میں۔ آج بھی انشاءاللہ آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مزید کچھ بہترین اور آسان رزق کی کنجیوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اگر ہم نے انہیں اختیار کیا تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیے آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں سب سے پہلی کنجی جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ حصول رزق کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بے آسرا اور بے سہارا ہیں، ان لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کیا جائے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو اگر ہم دلیل دیکھیں تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد نے خیال کیا کہ انہیں اپنے کمزور لوگوں پر برتری حاصل ہے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، میں ان سے بہتر یا برتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی اور عمومی طور پر وہاں موجود سارے لوگوں کو اور امت اسلامیہ کے تمام مرد و خواتین کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ پسند کرے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید، اللہ رب العالمین کی مدد اسے حاصل ہو اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، تو اس کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ کمزور، ناتواں، ضعیف، بے آسرا اور بے سہارا مسلمانوں کی عزت و تکریم کرے اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا سلوک کرے۔ آئیے اس باب میں ایک دوسری روایت بھی ہمیں ملتی ہے جسے امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان اور ایسے ہی امام حاکم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھنا چاہیں تو ہم جامع الترمذی میں دیکھ سکتے ہیں، اور جامع الترمذی میں یہ حدیث نمبر ہے 1754 1754۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یعنی میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، نصرت کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ابغونی فی ضعفائکم، تو اس کے بارے میں ائمہ اور محدثین نے شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے فقیر لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے اور نصرت و تائید کرتا ہے۔ یعنی
جو آدمی اس بات کا خواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملاقات کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے راضی ہوں اور خوش ہوں، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمزور، ناتواں، ضعیف اور ایسے ہی جو معاشرے میں مساکین ہے، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اور ایسے بزرگ جو کمانے کی حیثیت اور طاقت نہیں رکھتے اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے، یا ایسی خواتین جن کی اولادیں ہیں، یا ایسے مرد جن کی اولادیں تو ہیں لیکن وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان کا دیکھ بھال نہیں کر پاتے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کی تکریم اور عزت کرے اور اللہ کے دیے گئے مال کو ان کے اوپر خرچ کرے۔ انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں گے۔ پہلی چیز تھی کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، یہ رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو دوسرا معاملہ ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا، یعنی کوئی آدمی رزق کے دروازوں کو اپنے لیے اللہ سے کھلوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ علماء امت نے، ہمارے سلف نے ہجرت کی تعریف کیا کی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ المفردات فی غریب القرآن کے اندر ہجرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الخروج من دار الکفر الی دار الایمان کمن ہاجر من مکہ الی المدینہ، یعنی دار الکفر سے دار الایمان کی طرف جانا، یعنی ایسی جگہ دار الکفر سے دار الایمان کی طرف جانا جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ سید محمد رشید رضا تفسیر المنار کے اندر، ان کی جو کتاب ہے تفسیر المنار، آپ تفسیر المنار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی طور پر یعنی خالص اللہ کی راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور اہل دنیا پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی نصرت و تائید ہو۔ دیکھیں، اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور وہاں ہمیں ہمارے اوپر دین کا راستہ بالکل مسدود کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے جاں بحق ہونے کے بالمقابل ہو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہو، یعنی ہم نے دین پر عمل کیا تو لوگ ہمیں ہلاک کر دیں یا ہمیں دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے، تو اس صورت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس دار الکفر کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ، ایسے ملک یا ایسے شہر میں چلا جائے جہاں دار الایمان ہے، دار الامن ہے، جہاں لوگ ایمان اور امن و شانتی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہجرت کا معنی اور مفہوم ہے۔ اب آئیے ذرا ان دلائل کا مشاہدہ کریں جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ہجرت کا سبب، ہجرت جو ہے یہ رزق کے کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کا ایک ٹکڑا ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ یا رب، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہجرت کرنے والوں کے لیے دو انعام رکھے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ مراغمن کثیرہ، اور دوسرا کیا ہے؟ ساعتن۔ مراغمن کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر الکبیر کے اندر اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے والا اس شہر میں خیر و نعمت پائے گا، یعنی جس نے اللہ کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور وہ دوسرے شہر میں آباد ہو گیا تو وہ خیر اور نعمت پائے گا، اور یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی، یعنی جو شہر وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس شہر کے لوگوں کے لیے واقعی یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کو دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچے گی تو اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا احساس ہوگا۔ واقعی ایک آدمی کسی شہر میں زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے ملنے جلنے والے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، لیکن اس کے اوپر دین کے معاملے میں اگر زمین کو تنگ کر دے اور وہاں سے نکل کر وہ کسی ایسی انجان اور نئی جگہ میں چلا جائے جہاں اسے ہر طرح کی سہولت، آسانی اور اطمینان ہو اور سکون کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، تو موجود جس شہر کو وہ چھوڑ کر کے آیا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے واقعی یہ ذلت و رسوائی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کے لیے جس چیز اور جس امر کی وجہ سے زمین تنگ کیا تھا، دین پر عمل نہ کرنے دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو دوسرے شہر میں اس کے لیے کشادہ کر دیا، ہموار بنایا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی ڈٹ کے اور جم کے عبادت کر سکے۔ آئیے یہ تو پہلا انعام ہے مراغمن کثیرہ کا۔ اچھا، دوسرا انعام جو اللہ نے کہا ساعتن، ساعتن سے مراد کیا ہے؟ رزق میں وسعت اور کشادگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے ہی ائمہ میں امام ربیع، امام ضحاک، امام عطا اور جمہور علماء امت نے ساعتن کی تفسیر یہی بیان کی ہے، جیسا کہ امام قتادہ رحمہ اللہ کا اگر ہم قول دیکھیں تو تفسیر قرطبی میں اور ایسے ہی تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ المعنی ساعت من الضلالۃ الی الہدی ومن العیلۃ الی الغنی، گمراہی کی تنگی کے بجائے رشد و ہدایت کی وسعت اور فقیری اور محتاجگی کی جگہ تونگری اور رزق میں وسعت عطا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھے اس چیز کو کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے لیے اگر اپنے شہر کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی صفت بیان کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 55 پڑھے، اللہ نے کیا کہا؟ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہ آپ اگر اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر ہجرت کر جائے، جیسا کہ صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں صحابہ نے مکہ چھوڑا اور مدینے میں آباد ہو گئے، تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور آج بھی اس وعدے کی صداقت ہر آدمی پر آیا ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعزاء، اپنے اقارب، اپنے گھر و بار، اپنی تجارت، اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ پہنچے خالی ہاتھ، بغیر سر و سامان کے، یا رب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکتوں سے نوازا کہ میں کہوں تو آپ کو یقین نہ ہو کہ ان کے لیے شام کے سرخ محلات جو تھے اور مدائن کے جو سفید محلات تھے ان کے دروازے کھول دیے گئے، صنعاء کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کی قدموں میں لا کر کے ڈال دیا گیا۔ یا رب، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم پر زمین تنگ کر دی جائے اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہم اگر اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی نئے شہر میں جا کے آباد ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے جہاں زمین کو کشادہ اور وسیع کرے گا، وہیں اللہ تعالی ہماری رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور اس میں وسعت و کشادگی عطا فرمائے گا۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو تیسرا سبب آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، یا رزق کی کنجیوں میں تیسری کنجی، وہ کیا ہے؟ آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانا۔ یعنی ایک آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہو تو اس کی زندگی محض دنیا تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے اس کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس کی وہ فکر کرے، آخرت کی وہ تیاری کرے۔ آئیے ہم اس کے متعلق چند دلائل کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ترمذی شریف میں اگر دیکھنا ہو تو حدیث نمبر 2583،
2583 ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ جس شخص کا مطمع نظر آخرت ہو، یعنی جس کی نگاہ اور جس کی فکر جو ہے آخرت پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمنگری رکھ دیتے ہیں، یعنی اللہ اس کے دل کے اندر وسعت اور کشادگی پیدا فرماتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات سدھار دیتے ہیں، اور اس کے جو معاملات بکھرے ہوئے، جن معاملات کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر کے آتی ہے۔ ایسے ہی امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند البزار کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح الترغیب و الترہیب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 3169 علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح غیر ہی کا حکم لگایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت نیتہ الآخرۃ جعل اللہ تبارک وتعالی الغنا فی قلبہ وجمع له شملہ ونزع الفقر من بین عینیہ واتته الدنیا وہی راغمہ فلا یصبح الا غنیا ولا یمسی الا غنیا۔ بڑی جامع حدیث ہے کہ جس شخص کی آخرت نیت ہو، یعنی جس کی زندگی گزارنے کا مقصد ہی یہی ہو کہ میں دنیا کو اپنے لیے جنت نہ بناؤں بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے اس جنت کی تیاری کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو جس شخص کی آخرت نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تمنگری رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات کی اللہ شیرازہ بندی فرما دیتا ہے، یعنی جو معاملات اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جوڑ دیتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی سے مفلسی کو کھینچ لیتا ہے، یعنی اس کی مقدر میں جو مفلسی اور تنگی لکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی فکر کی وجہ سے اس کی مفلسی اور تنگی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر کے آتی ہے تو وہ صبح بھی کشادگی کی حالت میں کرتا ہے اور شام بھی کشادگی کی حالت میں کرتا ہے۔ لہذا ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یاد رکھیں کہ انسان جو ہے اگر اپنی زندگی کا مقصد اور گول جو ہے آخرت کی طلبگاری بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق کی کشادگی اور رزق کی برکت عطا فرماتا ہے۔ آخرت کو مطمع نظر بنانے سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ آخرت اور معاد کو یعنی قیامت اور جنت کو اور ایسے ہی جہنم سے بچنے کو، جنت میں آباد ہونے کو اور آخرت کی فکر، تو اس کو اپنا مقصد بنانے کا معنی کیا ہے کہ اپنی نیت اور ہدف کو نشانہ بنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں اپنے رزق کے لیے کوشش نہ کرے، کسب معاش کے لیے، کسب رزق کے لیے یا حصول رزق کے لیے کوشش نہ کرے، بالکل اس کا یہ معنی نہیں، بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے اپنے لیے رزق جمع کرنے کی خوب جد و جہد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی یاد رکھیں کوئی آدمی اگر آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لے اور آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کشادگی اور توانگری اور اطمینان ڈال دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے، اور دنیا کا ذلیل و حقیر ہو کر ایسے شخص کے پاس آنا، یعنی دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر کے آتی، اسے دنیا دار بننے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ خود بخود اللہ کے فضل سے اس کے حق میں ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا اس کی پیشانی کے درمیان سے فقر کو دور کر دینا، اور وہ آدمی صبح کرتا ہے تو بھی کشادگی اور
اطمینان کی حالت میں، اور جب وہ اپنی زندگی میں شام کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں جب شام ہوتی ہے تو بھی اطمینان اور توانگری کی حالت میں، اور ایسے ہی ذریعہ معاش یعنی صنعت، تجارت، ملازمت، زراعت، غرض یہ کہ جو کچھ بھی وہ کام کرے وہ کام اس کے حق میں کافی ہو جاتی ہے، یعنی اسے مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جتنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا مقصد جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کا خیال کرتے ہوئے آخرت کی فکر بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آئیے آج کے درس میں ایک اور اہم مسئلہ یا ایک اور اہم بات جس کی میں آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آج ہماری اکثریت اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر ہے، دین اسلام پر ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت کا عمل اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں ہے۔ ہم منمانی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں رزق کے دروازے اس منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے تو ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج نوجوانوں کی اکثریت سوسائڈ کی راہ اختیار کر رہی ہے، آج ہماری بہنوں کی اکثریت بغاوت کی راہ اختیار کر رہی ہے، آج ماں باپ ہر ایک کے قریب پریشان حال ہے۔ کیوں؟ حصول رزق کے لیے۔ آپ یاد رکھیں ہماری زندگی اگر جانوروں کی طرح گزرے گی اور ہم مادر پدر آزاد ہو کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اپنے دامن کو چھڑا کر کے اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور کر کے زندگی گزاریں گے تو جہاں دنیا کے بے شمار مصائب اور پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی، وہیں ایک بہت بڑی پریشانی یہ آئے گی کہ اللہ تعالی ہم سے رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ آئیے ناظرین، حصول رزق کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب پر عمل کیا جائے۔ آئیے اس کے دلائل کیا ہے، پہلے ہم دلیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 اللہ نے کیا کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا اور بلا شبہ اگر وہ یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور اسے جو ان کے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے قائم کرتے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ راہ اعتدال پر ہے اور ان میں سے بہتوں کے کرتوت یعنی بہت سارے اہل کتاب کے اعمال جو ہیں بہت برے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہاں جو اللہ نے کہا کہ تورات اور انجیل اور اس کے ساتھ وما انزل الیہم من ربہم کہ اس پر عمل کرتے، اس کو اپنی زندگی میں قائم کرتے جو ان کے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ، قاضی ابو سعود رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے تھوڑی اس کی تفسیر طبری کے اندر کی ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ جو کچھ تورات و انجیل میں ہے اس پر عمل کرتے اور جو کچھ ان پر فرقان یعنی قرآن مجید میں نازل کیا گیا اس پر عمل کرتے تو اللہ رب العالمین انہیں جو ہے آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا۔ اللہ اکبر، آسمان اور زمین سے اللہ انہیں رزق عطا کرتا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہی تفسیر امام مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ اور سدی رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ ان پر آسمان سے اللہ تعالی موسلا دھار بارش برساتا، جو اللہ نے کہا نا لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ وہ جو ہے اپنے پیروں کے نیچے سے اور اپنے سروں کے اوپر یعنی آسمان سے اور زمین سے کھاتے انہیں رزق دیا جاتا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرماتا اور زمین سے ان کے لیے برکات، زمین ان کے لیے کیا ہے برکات اگلتی رہتی۔ یا اللہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر اس کے تعلق سے بڑی جامع بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اسباب رزق میں میسر آنے والی آسانی اور ان کی کثرت اور ان کے انواع و اقسام کی بہتات میں مبالغہ بیان کرنے کی غرض سے فوق اور تحت ذکر کیا گیا، یعنی لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو لفظ فوق اور تحت جو بیان کیا گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہ انہیں بہت زیادہ رزق دیا جاتا، اسی مبالغے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ فوق اور تحت کا استعمال کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کشادگی رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نافذ کرے۔ اور صرف کتاب کے نافذ کرنے سے ہرگز یہ معنی نہیں بنتا کہ ہم سنت پر عمل نہ کریں، بلکہ کتاب نے ہی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، ویسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ ہاں، قرآن مجید وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر متلو ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں رزق میں کشادگی عطا فرمائے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ آئیے اس کے بعد ایک اور عمل کہ اگر اسے انجام دیا جائے تو اللہ تعالی رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ احسان۔ کہ کوئی آدمی اگر محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 کا ایک ٹکڑا ہے۔ آیت نمبر 30 اللہ نے کیا کہا؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے بڑی بہترین بات کی۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے اس دنیا میں حسنہ ہے، اور آخرت کا گھر تو یقیناً کہیں بہتر ہے، اور بے شک متقیوں کا گھر اچھا ہے۔ لفظ حسنہ مذکورہ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے دنیا میں حسنہ کا وعدہ کیا۔ میں نے حسنہ سے اس لیے ترجمہ کیا تاکہ آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل اور وضاحت میں بتلا سکوں۔ تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کرنے کا حکم دیا ہے، تو احسان سے مراد کیا ہے پہلے یہ جان لیجئے، اس کے بعد حسنہ کیا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ تو احسان کا معنی امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے اپنی تفسیر القیم کے اندر، تفسیر ابن القیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والإحسان ها هنا هو فعل المأمور به سواء كان بإحسانه إلى الناس أو إلى نفسه۔ یہاں پر جو احسان کا لفظ ذکر کیا گیا، اس سے مراد ہے حکم کو بجا لانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا، خواہ وہ لوگوں کی طرف احسان کی شکل میں ہو یا اپنے نفس کے اوپر احسان کی شکل میں ہو۔ یعنی کوئی آدمی جو احسان کا لفظ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی
اگر کسی انسان کے تعلق سے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا لائے یہ بھی احسان ہے، اور اس کے نفس کے خود کے نفس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں بجا لائے تو وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے۔ اب رہا دنیا میں حسنہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام مجاہد رحمہ اللہ، جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر البغوی کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی الرزق الحسن، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ وہ عمدہ رزق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عمدہ رزق ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر السعدی کے اندر بڑی بہترین بات کی ہے، حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں رزق واسع وعیش حنیت وطمانیت قلب وامن وسرور، کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ جو انہیں دنیا میں حسنہ عطا کرے گا اس سے مراد کیا ہے؟ کشادہ رزق ہے، پرلطف زندگی ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسے بہترین اور ایسی زندگی عطا کرے گا جس سے وہ لطف اندوز ہو سکے، مزے لے کر کے زندگی گزار سکے، دل کا اطمینان، یعنی اسے اپنی دنیا کے امور میں، دنیا کے معاملات میں اطمینان قلب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا، اور آخرت کے متعلق بھی وہ بڑا مطمئن ہوگا کہ اگر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا انجام بہتر سے بہتر ہوگا، اور ایسے ہی امن اور شادمانی بھی اللہ تعالیٰ، یعنی اطمینان، سکون اور سرور اور شادمانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آئیے اب اس کی ایک دوسری دلیل دیکھتے ہیں ہم کہ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 کے ایک ٹکڑے میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے دنیا میں حسنہ ہے، اور حسنہ کی جو ہے تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی حسنہ کی تو وہ آپ کے میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، جو لوگ اپنے رب کریم اور بندوں کے حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق سب احکام کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انہیں بھی بڑے اطمینان، سکون اور کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق انہیں بھی احسان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کشادہ رزق اور پرلطف زندگی اور اطمینان قلب اور شادمانی وغیرہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے تو ہم احسان کریں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے اپنے اوپر احسان کریں، اپنے اوپر احسان کریں، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین پر عمل کر کے، اور احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے تو اتنے خشوع اور خضوع سے عبادت کریں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ انسانوں میں خصوصی طور پر ہمارے ماں باپ اس احسان کے مستحق ہے، ہمارے نسبی رشتہ دار اس احسان کے مستحق ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس احسان کے مستحق ہیں، اور ایسے ہی دنیا میں بسنے والا ہر شخص چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، شریعت نے اس کے ساتھ احسان کرنے کا جو دائرہ مقرر کیا ہے اس دائرے میں رہ کر کے اس کے ساتھ احسان کریں، اور جانوروں کے ساتھ بھی احسان کریں۔ بسا اوقات ہم راہ چلتے کبھی کسی جانور کو لات مار دیا، کبھی کسی کو پتھر مار دیا، میرے بھائی ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کرنے والا ہے، لہذا اپنی زندگی میں احسان کرنے کے عادی بنے۔ اللہ تعالی محسنین کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے معاملات کو اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ آئیے ایک اور عمل جو میں آج آپ کو بتلانے والا ہوں وہ انتہائی جامع اور بہترین عمل ہے کہ
گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بنانا، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آئیے اس کے دلائل کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے افراد خانہ کو نماز قائم کرنے کا حکم دینے اور خود بھی خوب اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق طلب نہیں کرتا، بلکہ ان سب کے رزق کا ذمہ دار وہ رزاق واللہ رب العالمین ہے۔ اس دلیل کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جو ہے کیسے انسان کے لیے رزق کے دروازے کو کھولتی ہے۔ صحیح سند سے ایک روایت ملتی ہے ہمیں جسے امام ابو عبیدہ سعید بن منصور، ابن منذر، امام طبری، ابو نعیم اور ایسے امام بیہقی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی اور تنگدستی کو محسوس کرتے تو آپ اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت بأہلہ شدۃ او ضیق امرهم بالصلاة وتلا وامر اہلک بالصلاة، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر سختی یا تنگ دستی آتی تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا حکم دیتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے۔ بکر بن مزنی رحمہ اللہ کا اس آیت پر بڑا بہترین عمل رہا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے زاد المیسر کے اندر کہ جب حضرت بکر بن عبداللہ المزنی، یہ بکر بن عبداللہ المزنی کون ہے ان کے بارے میں جان لیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے بڑی بہترین بات کی جو ہم سیر و اعلام النبلاء میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ بن عمر ان کا نام ہے، آپ امام ہیں، لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، واعظ ہیں اور لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ اور ابو عبداللہ مزنی بصری، ان کا ذکر جو ہے امام حسن بصری اور امام ابن سیرین کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے ہم پلہ تھے، اتنے بڑے جید عالم دین اور اتنے یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری والی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ المزنی کے گھر والوں کو فاقہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے اٹھو اور نماز پڑھو، پھر فرماتے اسی بات کا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے حکم دیا ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اضواء البیان اگر ہم تفسیر دیکھیں تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کا یہ قول ملتا ہے کہ وَوَعْدَ بِالرِّزْقِ أَيْضًا مَنْ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَيَصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بھی رزق کا وعدہ فرمایا ہے جو کہ اپنے کنبے کو نماز کا حکم دے، یعنی اپنے گھر والوں کو اہل خانہ کو نماز کا حکم دے اور خود اس کا پابند رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کے اندر ارشاد فرمایا۔ لہذا ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے
گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ لیکن امام ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، جیسا کہ ہم المحرر الوجیز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وَهَذَا الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ جَمِيعُ أُمَّتِهِ، یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کے عموم میں تمام امت داخل ہے۔ نماز پر مداومت کرنا، خوب اس پر جمے رہنا اور اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا، یہ کشادگی رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اہل خانہ کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں، انہیں اس کا پابند بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے اس احقر کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام ناظرین مرد و خواتین کو آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔